الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذی اسمہ مکتوب فی الانجیل والتورات ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین وشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ میرے دائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر حاضرین محفل، خواتین و حضرات، آج یہ پروقار تقریب جو دار ارقم اسکول جتوئی کیمپس کے زیر اہتمام کچھ بچوں کے حفظ قرآن کی تکمیل کے پرمسرت موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت اس اسکول کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے، اور جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے اللہ رب العزت ان کو اور ان کے پورے خاندان اور اہل عیال کو اس کا دنیا آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں کوئی لمبی چوڑی سپیچ نہیں کر پاؤں گا، ایک تو میں شدید بخار میں کھڑا ہوں اس وقت، چونکہ میں وعدہ کر چکا تھا تو میں حاضری لگوانے کی غرض سے آ گیا ہوں، اور دوسرا میں تھوڑا لیٹ ہوں، میں نے 1 بجے ترنڈا محمد پناہ میں جا کے سپیچ کرنی تھی، تو 12:30 یہاں مجھے بلکہ 12:45 ہونا ہوا چاہتا ہے، تو میں آپ کی توجہ کے ساتھ صرف چند منٹ آپ کے، اور میں کہا بھی کرتا ہوں کہ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کا عادی نہیں ہوں، کیونکہ میرے پاس عطروں کے قطرے ہیں، پتھروں کے پہاڑ نہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کم بولوں اور کام کا بولوں، ٹو دی پوائنٹ۔ اپنی تقریر میں کبھی لطیفے چٹکلے کوئی ہنسانے رلانے گھمانے کی باتیں نہیں کرتا، میں ایک الگ دھن کا خطیب ہوں، اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں، پھر اس سمندر میں غوطے کھاتا ہوں، بڑی گہرائی تک جاتا ہوں، ہیرے اور موتی اٹھاتا ہوں، تمہارے دامن میں سجاتا ہوں، علماء حق کا عقیدہ بتاتا ہوں، پر کرتا اس وقت ہوں جب سامنے بیٹھے ہوئے چہروں پہ بھی کوئی جذبہ سماعت کا جھلک رہا ہو۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ربیع الاول کی مناسبت سے اللہ کے اس پیغمبر کا شان کی جھلک دے دوں جس کے لیے رب نے سارا جہان بنایا ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ میرے دوستو، جہاں تک بات اللہ کے پیغمبر کے شان و مقام کی، جہاں تک بات اللہ کے نبی کی سیرت و صورت، عزت و عظمت و رفعت و منقبت کی، تو اس کے لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ میں تو نہ کوئی خطیب، نہ ادیب، نہ واعظ، نہ شاعر، نہ مقرر، نہ مبلغ، نہ مفکر، نہ محقق، نہ مصنف، نہ مدقق، نہ کوئی رائٹر، نہ قلمکار، میں تو ایک طفل مکتب ہوں۔ میں اللہ کے نبی کی سیرت اور عظمت اور رفعت اور منقبت پر کیا خوشہ چینی کروں، کیا لب کشائی کروں، جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ساری کائنات مل کر بھی میرے پیغمبر کی مدح سرائی، میرے نبی کی سیرت نگاری، میرے پیغمبر کا شان و مقام، میرے نبی کی سیرت و صورت اگر بیان کرنا چاہے تو پھر اس شاعر کی طرح
جس نے ساری زندگی میرے نبی کی سیرت پر، صورت پر، عزت پر، عظمت پر، رفعت پر، منقبت پر، میرے نبی کے تقدس، ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرت، شجاعت، سخاوت، منقبت، عفت، عظمت، رحمت، جلال، جمال، کمال، اطوار، عادات، اقوال، افعال، انوارات و تجلیات کے خد و خال پہ لکھا۔ اور جب اس کی عمر 70 برس کی دہلیز پہ پہنچی تو اس نے ایک دن اپنا سارا کلام، اپنا سارا دیوان، اپنی ساری نعتیں، نظمیں، غزلیں، رباعیات، کتاب، اشعار وہ ٹیبل پہ رکھے اور اللہ کے پیغمبر سے مخاطب ہو کر تصورات کی دنیا میں کہنے لگا، حضور میں نے پوری زندگی آپ کی سیرت و صورت پہ لکھا، میں نے پوری زندگی آپ کے شان و مقام پہ لکھا، لیکن حضور میں مرنے سے پہلے اعتراف شکست کرنا چاہتا ہوں کہ میں پوری زندگی لگا کر بھی آپ کی عظمت و رفعت و منقبت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ تو اس نے آخری کلام لے کر اپنے کلام میں روح ڈالتے ہوئے کہا، حضور تھکی ہے فکر رسا، مدہ باقی ہے، قلم ہے آب لپا، مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا، مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا، مدہ باقی۔ تو اس پیغمبر کا شان اور اس نبی کا مقام میرے جیسے طفل مکتب کی گنگی زبان کیا کرے بیان، جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ نقشہ کھینچتے ہوئے اپنے انداز سخن میں کہا کرتا ہوں کہ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں میں تو سوچوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں میں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی پتیوں کی مہکوں کو سونگھتا ہوں میں تو معمر و معطر ہو جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب ہیڈ لائن، شہ سرخی، زیب عنوان کو پڑھتا ہوں میں تو سوچوں میں مستغرق ہو جاتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی عظمت و رفعت و منقبت کی ابتدا کہاں سے کروں۔ کیوں؟ میں نے تو تاریخ و سیر میں پڑھا ہے، میں نے تو ائمہ روایات کو پڑھا ہے، میں نے تو تاریخ کے جھروکوں میں جھانکا ہے، میں نے تو تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کر کے دیکھا ہے کہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے، کنت نبیا و آدم و بین الماء والطین۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھا۔ تو پھر جدوئی والو مجھے بتاؤ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے پہلے ہے، پانی سے پہلے ہے، زمین و زمان سے پہلے ہے، مکین و مکان سے پہلے ہے، حور و غلمان سے پہلے ہے، ہر کہکشاں سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے ہے۔ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں؟ مجھے اس کی ابتدا کرنے کے لیے میں آپ کی پوری توجہ چاہوں گا، مجھے اس کی ابتدا کرنے کے لیے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے، اور میں عالم ارواح میں جا کر جب نظر غائر سے غور کرتا ہوں تو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چونچ پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر تورات کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، میں انجیل کے اوراق کھولوں اسی پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے، میں زبور کے صفحات کھولوں اسی نبی کا احترام نظر آتا ہے، میں قرآن کی آیات کھولوں اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر میرے دوستوں میرے جملوں کو خالی جملے نہ سمجھنا، فقط لفاظی نہ سمجھنا، فقط کافیہ ردیف یا تخیل کی شاعری یا خطابت کی شاعری نہ سمجھنا۔ اگر اہل دل، اہل ذوق، اہل شوق، اہل نظر، اہل علم، اہل عمق میرے جملوں پہ توجہ کرو گے تو میرے ایک ایک جملے میں یا خدا کا قرآن نظر آئے گا یا محمد کا فرمان نظر آئے گا۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر کلمہ پڑھوں تو کلمے میں نام انہی کا نظر آتا ہے، میں کلمے کے بعد اگر آذان کہوں تو آذان میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، میں آذان کے بعد اگر تکبیر کہوں تو تکبیر میں بھی نام انہی کا نظر آتا ہے،
मैं तकबीर के बाद अगर नमाज पढ़ूं तो नमाज में भी सलाम उन्हीं का नजर आता है। मैं नमाज के बाद अगर दुआ मांगूं तो दुआओं में वसीला उन्हीं का नजर आता है। मैं दुआओं के बाद कोई इबादत करूं तो जिक्र उनका है। मैं कोई इताअत करूं तो जिक्र उनका है। मैं कोई रियाजत करूं तो जिक्र उनका है। मैं कुरान की तिलावत करूं तो जिक्र उनका है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, शॉर्टकट करते हुए बड़ा मुख्तसर करने चला हूं, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूदे पाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं मरने के बाद अगर कब्र में उतर जाऊं तो कब्र के सवालों जवाब में भी उसी पैगंबर का जिक्र पाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं कब्र से उठकर आलम माशर में जाऊं तो उनके लिवाउल हम्द का परचम लहराता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं अगर हौज़े कौसर पे जाऊं तो उस नबी का जाम मुझे छलकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं पुल सरात पे चढ़ूं तो उस नबी की शफाअत मुझे बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दरे जन्नत पे जाऊं तो जन्नत के माथे पर मुझे उस पैगंबर का नाम चमकता और दमकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं। मैं जन्नत के दरों दीवारों पे देखूं। मैं जन्नत की नहरों की लहरों पे देखूं। मैं जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखूं। मैं जन्नत के फूलों की पत्तियों पे देखूं। मैं जन्नत के हूरों की जबीनों पे देखूं। मैं जन्नत के गिलमानों के सीनों पे देखूं। मैं जन्नत के हीरे और मोतियों पे देखूं। मैं जन्नत के महल्लात की चोटियों पे देखूं। मैं अर्शे मुअल्ला के पाए पे देखूं। मैं लोह कलम की जबीन पे देखूं। मैं सिदरतुल मुंतहा की इंतहा पे देखूं। मैं तातस सरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। उस पैगंबर का शान, उस नबी की सीरत, उस नबी की सूरत, उस पैगंबर की अज़मत और रफ़त और मनक़बत और मेरे जैसा तिफ़्ल मकतब। मैं तो कहा करता हूँ कि मेरा पैगंबर इतना अरफा आला बरतर बाला अकमल आसन मुकम्मल कामिल अशरफ अफजल अतियब अनवर मुक़द्दस मुतहर मुकर्रम मुनव्वर मुअम्मर मुअत्तर बाबरकत व बासादत तय्यब ताहिर अतर व मुतहर है कि सारी कायनात मिलकर भी मेरे पैगंबर के पाँव के तलवे में आने वाले जूते की मट्टी के जर्रे का मुकाबला भी नहीं कर सकती। तो मैं आखिर में वही कहूँगा कि वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए बोले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू